اچھا جڑے تسی کھڑوتے ہو اے اپنی مرضی نال کھڑوتے ہو یا ویسے کھڑوتے ہو؟ یار ایک جگہ خالی پئی ہے نا، تسی تھک دے نہیں ہو؟ آج کل کہندے ایسے خوراکاں کو نہیں، تسی اتنی دیر کھڑو رہو، ایتھے بہ رہو نا، ایتھے پھر سردی دا موسم ہے، بخار بھی بڑا چھیتی ہوئے نا، ایتھے تسی بہ جاؤ آرام نال بہ کے سماعت کرو۔ اللہ تو انہوں خوش رکھے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، مقام رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، ثنا خان مصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی یہ خوبصورت پاک اور بابرکت محفل، جن دوستوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے، میری دعا ہے اللہ پاک ان کے مال میں، علم، اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے بہت پیارے دوست، اس علاقہ کی معروف مذہبی سماجی شخصیت جناب قاری سلیم رحیمی صاحب کے حکم پر اور ان کی وساطت سے اس پروگرام کی جملہ انتظامیہ کی دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک میرا پڑھنا آپ سب دوست و بزرگوں کا سننا قبول فرمائے اور اس محفل پاک کا صدقہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ مجھے اور آپ کو اللہ پاک بار بار حرمین شریفین کی بعد اب حاضر نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ سارے حضرات شرکت کریں اور میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر اس یقین کے ساتھ اور اس عقیدے کے ساتھ درود پڑھیں کہ درود ہم یہاں اس مسجد میں پڑھیں گے، فرشتے لے کے جائیں گے، میرے آقا سن کے خوش بھی ہوں گے، جواب بھی دیں گے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ بندہ بلند آواز سے درود پاک پڑھے۔ میرے خیال میں کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور سنتے ہیں، حضور تک پہنچتا ہے درود۔ جو بندہ حضور کو زندہ مانتا ہے، چادر سے ہاتھ نکال کے ہاتھ اٹھا کے بتائے جو زندہ مانتے ہیں قبر میں حضور کو، سارے زندہ مانتے ہیں، پھر چادرہ جات پا لے نے جیڑا زندہ مندے اوچی درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ حضرات، سال کے بعد ایک پروگرام ہوتا ہے اور جو لوگ پروگرام، ہم خود پروگرام کراتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس پروگرام کے لیے کتنی محنت ہوتی ہے، دن رات ایک کر کے اس پروگرام کو سجایا جاتا ہے اور اس کی پروگرام کے سجانے میں آپ لوگوں کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے جو آپ سامعین ہوتے ہیں۔ آپ نہ ہو تو ہم ایک شعر بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آپ لوگ ہمارا مان ہیں، ہمارا فخر ہیں۔ ہم جو اتنے دور کا سفر کر کے آئے ہیں اور آپ کو سنانے کے لیے آئے ہیں، آپ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں تو پھر نہ مجھے پڑھنے کا مزہ آئے گا نہ آپ کو سننے کا مزہ آئے گا۔ کیا خیال ہے، سننا چاہتے ہیں جی؟ جو سننا چاہتے ہیں، جس کے دل میں اللہ کی توحید ہے، جو ایک اللہ کو مشکل کو شاف واحد اللہ شریک مانتا ہے، ہاتھ اٹھا کر کہے سبحان اللہ۔ بھائی جان کیمرہ پھیر کے کیپچر کر لیں وہ بندہ جس کا ہاتھ نیچے ہے، جس کے دل میں میرے آقا کی محبت، آقا کے صحابہ کی محبت، آل نبی اولاد علی کی محبت ہے، پھینک دے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہے سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ کے ذوق و شوق کو قائم و دائم سلامت رکھے۔ مجھے قاری صاحب نے، قاری سلیم صاحب نے کلام کو حکم دیا ہے، میں اسے آغاز کرتا ہوں، لیکن میرا دل ہے اس سے پہلے میں اپنی مادری زبان پشتو میں آپ کو ایک کلام سناؤں۔ کیا خیال ہے؟ کاظمی صاحب سے آپ نے انگلش میں داد لے لی، مجھے پشتو پڑھنے کا بھی حق نہیں ہے یار، ہیں جی؟ توڑا دل پہلے توڑے کول پڑھاؤں ہیں جی؟ آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ توجہ کیجئے گا حضرات، میں کلام پیش کرتا ہوں۔ یہ منور شاہین صاحب، یہ ہمارے سینئر نعت خوان حضرات ہیں، ہمیں تو ابھی اس فیلڈ میں نئے نئے آئے ہیں، بہرحال انہوں نے زندگیاں گزار دی ہیں۔ اللہ پاک ان کے علم میں، آواز میں، سوز میں، ساز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ یہ دل لگی ہماری آپس میں چلتی رہتی ہے۔ میں بلا تمہیدی شروع کرتا ہوں۔ پشتو تو آپ کو نہیں آتی، لیکن چلو میں پنجابی اور سرائکی میں آپ کو سنا دوں گا، ٹھیک ہے؟ چوتھے مصرے پہ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ میں عقیدہ اور نظریہ پڑھتا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کس عقیدے اور کس نظریے کے ہیں، میں اپنا عقیدہ اور نظریہ پڑھ کے جا رہا ہوں۔ میرا اور آپ کا عقیدہ نظریہ میچ کر جائے
تو واجب ہے داد میرا حق اور واجب ہے مجھے داد و تحسین سے نوازنا. چوتھے مصرے پہ ہاتھ اٹھا کر وہ بندہ تائید کرے گا جس کو میری بات سمجھ میں آئے. شاعر کہتا ہے عالم جس کا دیوانہ ہے، 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 جس پہ نثار زمانہ ہے. یا اللہ جو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے اسی سال مدینے کا مسافر بن جائے. عالم جس کا دیوانہ ہے، عالم جس کا دیوانہ ہے، جس پہ نثار زمانہ ہے، جس کا پاک گھرانہ ہے، وہ حسنین کا نانا ہے، وہ حسنین. ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے وہ حسنین کا، کوئی مستثنا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں مستثنا، ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا وہ حسنین کا نانا ہے، وہ حسنین کا نانا ہے، وہ حسنین کا نانا ہے. عالم جس کا دیوانہ ہے، عالم جس کا دیوانہ ہے، جس پہ نثار زمانہ ہے، جس کا پاک گھرانہ ہے، وہ حسنین. جس بندے نے ہاتھ اٹھا کے نہ پڑا اب میں نے اس کے سر پہ آ جانا ہے. اتنی بڑی بات اور بندہ کنجوسی کر جائے. عالم جس کا دیوانہ ہے، جس پہ نثار زمانہ ہے، جس کا پاک گھرانہ ہے، وہ حسنین کا نانا ہے، وہ حسنین کا نانا ہے. کیسا نانا ہے؟ ایکو چلائیں، بیک ریپیٹ چلتی رہے. جہاں میں سٹاپ بھی کروں ایکو چلتی رہے، ڈیلے کم کر دیں. اب والیوم کھولیں اس مائک کا، ایکو بیک ریپیٹ چلتی رہے. میں رک بھی جاؤں تو آخری یہاں پہ سٹاپ کروں نا، شیر ختم شیر چلا دینی ہے پیچھے سے. ماشاءاللہ آپ بہت اچھا چلا رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ کیجئے گا کیسا نانا ہے. شاعر کہتا ہے، عقیدہ پڑھ رہا ہوں. دونوں جہاں کے سرور ہیں، دونوں جہاں کے سرور ہیں. آپ مشورہ کر لیں کہ آپ نے شعر کے بعد زبان سے سبحان اللہ کہنی ہے، سر ہلانا ہے. قاری سلیم صاحب مشورے میں خیر ہوتی ہے. ہمارے تبلیغی ساتھی کیا کہتے ہیں؟ مشورے سے پہلے مشورہ نہیں اور مشورے کے بعد تبصرہ نہیں. پہلے مشورہ کر لیں سبحان اللہ کہنی ہے کہ نہیں کہنی. عقیدہ پڑھ رہا ہوں یار، اگر میرا عقیدہ سچ ہے تو پھر ذات میرا حق ہے. دونوں جہاں کے سرور ہیں اور محبوب داور ہیں، دونوں جہاں کے سرور ہیں اور محبوب داور ہیں. شاہ جی دونوں جہاں کے سرور ہیں اور محبوب داور ہیں. ان کا شہر مدینہ تو، ان کا شہر مدینہ تو نور کا بہتا ساگر ہے. ان کا شہر مدینہ تو نور کا بہتا ساگر ہے. دونوں جہاں کا سرور ہے اور محبوب داور ہے. ان کا شہر مدینہ تو نور کا بہتا ساگر ہے. ہاتھ ہی ان کا تکیہ ہے، ہاتھ ہی ان کا تکیہ ہے، ٹوٹی چٹائی بستر ہے. ہاتھ ہی ان کا تکیہ ہے، ٹوٹی چٹائی بستر ہے. جو کہ روٹی کھانا ہے، وہ حسنین کا نانا ہے. میری نظر میں اس بندے کی ہاتھ کی کوئی حیثیت نہیں جو ہاتھ اٹھا کے نہ کہے وہ حسنین کا نانا ہے، وہ حسنین کا نانا ہے، وہ حسنین کا نانا ہے. عالم جس کا دیوانہ ہے، جس پہ نثار زمانہ ہے، جس کا پاک گھرانہ ہے، وہ حسنین کا نانا ہے، وہ حسنین کا نانا ہے. ان کی عظمت کا خطبہ پاکیزہ قرآن پڑھے.
آپ دیوبندی ہیں تب، بریلوی ہیں تب، اہل حدیث ہیں تب، عقیدہ مل جائے تو بولنا۔ ان کی عظمت کا خطبہ پاکیزہ قرآن پڑھے، ان کے در جبریل امین بن کے رہے دربان کھڑے۔ جبریل امین بن کے رہے دربان کھڑے، چاند کٹے چاند کٹے، جو حضور کے معجزات کو مان جائے بولے گا پھر، چاند کٹے سورج پلٹے، چاند کٹے سورج پلٹے، چاند کٹے سورج پلٹے، پتھر بولے پیڑ چلے، چاند کٹے سورج پلٹے، پتھر بولے پیڑ چلے، ایسا جس کا نشانہ ہے وہ حسنین کا نانا ہے، وہ حسنین کا نانا ہے، وہ حسنین کا نانا ہے، ایسا جس کا نشانہ ہے وہ حسنین کا نانا ہے، وہ حسنین کا نانا ہے، عالم جس کا دیوانہ ہے، جس پہ نثار زمانہ ہے، جس کا پاک گھرانہ ہے، ہاتھ اٹھا کے وہ حسنین کا نانا ہے، وہ حسنین کا نانا ہے، وہ حسنین کا نانا ہے۔ اور آئیے حضرات، میں وہ شعر آپ کو سناتا ہوں کہ جس شعر کو پڑھنے کے لیے اس کلام کی میں نے سلیکشن کی ہے۔ اب ہر بندہ اپنے ساتھ والے بندے پہ نظر رکھے، آپ کو بندہ مل جائے گا جس کی میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ خدا کی قسم پورا مجمع بھی کھڑے ہو کر داد دینا، داد کم ہے، میرا شعر بڑا ہے، لیکن میں آپ کو کھڑا نہیں کروانا چاہتا۔ جس کا عقیدہ ہوا پورا ہاتھ اٹھا کے بولنا، جس کا دوسری لائن پڑھوں گا جس کا عقیدہ ہوا، جس کا عقیدہ نہیں ہے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، ہاتھ چھپا کے رکھے، باہیں تے چادر دو پالا ہوئے، میں اعتراض نہیں، لیکن جس کا عقیدہ ہے دوسرے مسئلے میں پورا ہاتھ اٹھا کے اقرار کرے گا، مسجد گواہی بنے گی۔ قاری سلیم صاحب شعر دیکھیے گا، نقش قدم تابندہ ہے، نقش قدم تابندہ ہے، نقش قدم تابندہ ہے، میرا نبی تو زندہ ہے، نقش تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، نعرہ تکبیر۔ وہ اپنی قسمت پر غور کرے جس کا ہاتھ نیچے رہ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں آپ۔ میری دعا ہے اس عقیدے پہ موت آئے، جو چاہتا ہے اس عقیدے پہ موت آئے، آقا جامع کوثر عطا کرے۔ اب اس کا ہاتھ چادر سے نکل جانا چاہیے۔ نقش قدم تابندہ ہے، میرا نبی تو زندہ ہے، یا اللہ جو ہاتھ اٹھائے اس کا مقدر بلند ہو جائے۔ نقش قدم تابندہ ہے، نقش قدم تابندہ ہے، نقش قدم تابندہ ہے، میرا نبی تو زندہ ہے، نقش قدم تابندہ، میں اس سے بھی آگے جا کے بات کروں گا۔ نقش قدم تابندہ ہے، میرا نبی تو زندہ ہے، سٹیج والے بھی، نقش قدم تابندہ ہے، میرا نبی تو زندہ ہے، نقش قدم تابندہ ہے، نقش قدم تابندہ ہے، اس وقت نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، شان اولیاء اللہ،
وائس چیئرمین بزم حسان پروفیسر متی الرحمان صاحب، پروفیسر متی الرحمان صاحب، پروفیسر متی الرحمان صاحب، بزم حسان، بزم حسان، مصعب فاروقی صاحب، عمر فاروق انجم صاحب، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ہماری بزم حسان پاکستان کے وائس چیئرمین، عالم اسلام کے معروف و مشہور نعت خوان، کہ جنہیں ہم نے بارہا ٹی وی پر ریڈیو پر سنا، پوری دنیا میں نبی کی نعت ان کا پہچان بنی۔ میری مراد جناب پروفیسر متی الرحمان نفیسی صاحب سٹیج پہ جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ ہمارے سینئر حضرات میں سے ان کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک ان کی آمد اس محفل میں قبول و منظور فرمائے اور ان کا سایہ ہم ثناخانوں پہ سلامت رکھیں۔ کہیں ذرا سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب تشریف رکھیں۔ میں شعر عقیدے کے حوالے سے پڑھ رہا تھا اور ماشاءاللہ آپ موقع پر آ گئے ہیں جی، صحیح موقع تے پہنچے ہو تے ہن وچ جڑے ہیں نا وہ لائن تسی سنا دینی جی ڈاٹا کچھ پڑھی سی۔ میں شعر پڑھتا ہوں، مائک دیجئے گا پروفیسر صاحب کو، پہلے شعر سماعت فرمائیں۔ پورے مجمع پہ نظر ہے، آج کوئی بندہ ہماری نظر سے بچ بھی جائے میرے اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتا۔ اب دیکھتا ہوں ہاتھ نیچے کس کا رہتا ہے۔ نقش قدم تابندہ ہے، نقش قدم تابندہ ہے، میرا نبی تو زندہ ہے۔ ہر با اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے۔ بولنا بولیے گا۔ ہر با اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے۔ آپ کھڑے ہو کے بھی داد دیں، میرا شعر بڑا ہے۔ ہر با اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ واہ 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 واہ، توجہ کیجئے گا، شعر سنیے گا۔ ماشاءاللہ میرا کلو خون بڑھ گیا ہے۔ جن کا نبی زندہ، ہاتھ اٹھا کر کہو سبحان اللہ، اور جو ہاتھ نہیں اٹھوا رہا اس پر نظر رکھو۔ آئیے اس سے آگے کی بات کرتے ہیں۔ نقش قدم تابندہ ہے، نقش قدم تابندہ ہے، میرا نبی تو زندہ ہے۔ نقش قدم تابندہ ہے، میرا نبی تو زندہ ہے۔ وہ جو سب سے اعلیٰ ہے، عرش بری کا دولہ ہے۔ وہ جو سب سے اعلیٰ ہے، عرش بری کا دولہ ہے۔ منکر کہتا ہے کہ جی معراج تو خواب میں ہوئی تھی، روحانی معراج ہوئی تھی، خواب میں معراج ہوئی تھی۔ میرا شعر آپ کے ذریعے اس تک پہنچنا چاہیے۔ منکر دیکھو نا معراج کی شب، اب جو مان جائے ہاتھ اٹھائے پھر۔ دیکھو نا معراج کی شب، دیکھو نا معراج کی شب، سات فلک سے بھی آگے جس کا آنا جانا ہے، وہ حسنین کا نانا ہے، وہ حسنین کا نانا ہے۔ دیکھو نا معراج کی شب۔ معراج حضرت قاری سلیم رحیمی صاحب نے کہا کہ یہ میرا اپنا سٹیج ہے تو آپ سب کچھ کریں، نعت بھی پڑھیں، منقبت بھی۔ مصعب بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ توجہ ہے۔ سی معراج ایک راز محبتاں دا، سی معراج ایک راز محبتاں دا، نہیں سی ہر ایک دی سمجھ چان والا۔ سدیا طالب نے اتے مطلوب گیا، جبریل سی ساتھ لے جان والا۔ بازے کہندے نے بنا دروازیاں تو کیویں گیا اتے عرش تے جان والا۔ ایک کوڑ اکلانو کے دخل اٹھے، جانے جان والا یا لے جان والا۔ کیا بات ہے، شعر سنیے گا۔ دیکھو نا معراج کی شب، میرے نال جڑے بندے ہیں وہ کہتے ہیں مجمع بولتا نہیں ہے۔ میں کہ مجمع نو کوئی شے ملے تو مجمع بولے۔
دیکھو نا معراج کی شب ساتوں فلک سے بھی آگے جس کا آنا جانا ہے واجب ہے ہاتھ اٹھا کے کہے وہ حسنین کا نانا ہے 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 کیسا نانا ہے نبیوں کے سردار ہے وہ نبیوں کے اس طرف والے حضرات بولے نبیوں کے سردار ہے وہ اگلی لائن پہ میں آنکھیں بند کر لوں گا انصاف آپ کے ہاتھ میں کتنا انصاف کرتے ہیں آپ کے لیے کہا شاعر نے نبیوں کے سردار ہے وہ امت کے غمخوار ہے وہ نبیوں کے سردار ہے وہ امت کے غمخوار ہے وہ دو جگ کے دلدار ہے وہ رب سے ملے نو بار ہے وہ رب سے ملے نو بار ہے وہ ایک دفعہ ماننے کے لیے تیار نہیں میں کہہ رہا ہوں رب سے ملے نو بار ہے وہ نبیوں کے سردار ہے وہ نبیوں کے دو جگ کے دلدار ہے وہ دو جگ کے دلدار ہے وہ امت کے غمخوار ہے وہ نبیوں کے سردار ہے وہ رب سے ملے نو بار ہے وہ سب نبیوں کے خاتم ہیں سب نبیوں جن کا ختم نبوت میں ایمان ہاتھ اٹھائے گواہی کے لیے سب نبیوں کے خاتم ہیں سب نبیوں کے خاتم ہیں سب نبیوں کے خاتم ہیں رب موتی وہ قاسم ہے سب نبیوں کے خاتم ہیں رب موتی وہ قاسم ہے جس کا ایسا یارانہ ہے وہ حسنین کا نانا ہے وہ حسنین کا نانا ہے جس کا ایسا یارانہ ہے وہ حسنین کا نانا ہے ویسا پہلا کلام پڑھیا میں پہلا کلام سی پہلے کلام میں چاہ گئے تھے آ گئے تھے پھر چھا گئے آخو سبحان اللہ ایک اور نعت شریف آپ کو سناتا ہوں پنجابی سناواں کہ اردو سناواں ہیں جی آہلین پنجابی سناؤ مشورہ کر لو پشتو سناواں چلیں پشتو سناتا ہوں آپ کو توجہ کیجئے گا شاعر کہتا ہے لیکن میری پشتو جو آپ کو سمجھ آئے نا آپ کو نہیں آئے گی پشتو میں سمجھا کے جاؤں گا نا میں جس کو پشتو نہ آئے میں سمجھا دوں گا پہلا شعر پشتو کو پڑھتا ہوں سنیے گا شاعر کہتا ہے نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی یہ والی پشتو تو سمجھ آئی ہے نا آپ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق یار سردی کا گلہ تو ہم لوگ کریں اسلام آباد سے آئے ہیں اور مری میں برف پڑی ہوئی ہے آپ لوگوں کو سردی کا گلہ ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ایڈیاں موٹیاں چادرہ پائے ہیں انہوں دیکھنا تو پسینہ آنا شروع ہو جاسی اللہ نے بندے کو کوئی نہ کوئی شے کڈو تاکہ کل قیامت دن گواہی تے پڑھیں نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی مجمع میں جو سنی بیٹھے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائے ماشاءاللہ سارے سنی بیٹھے ہیں شعر سنیوں کی نظر ہے پھر سنبھالنا شعر نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو
پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دے، ہائے پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دے، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی۔ اور قاری سلیم صاحب اور جتنے اکابر میرے بزرگ تشریف فرما ہیں، میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اگر اس شعر پہ داد بنتی ہوئی تو داد دیجئے گا۔ شاعر کہتا ہے آتنو میں دکھاوا یا تے میرا یہ والا کام کن بند ہے یا اس پاسے بندے بول دے نہیں ہیں، کوئی گل ہے بچو۔ گجر صاحب بیٹھے ہو، شعر سنے پھر۔ آتنو میں دکھاوا دشمن صدیق دے، اس شعر پہ داد نہ ملی، میں نے مائک رکھ دینا ہے، دیکھنا میں اپنی بات کا کتنا پکا ہوں۔ آتنو میں دکھاوا منکر صدیق دے، چہرے دنور لے گئی قدورت صدیق دے، ہاں چہرے دنور لے گئی، چہرے دنور لے گئی قدورت صدیق دی، بھامیں جنہ مدینے تو دور ہوئے دل عاشقاں دا دور نہیں ہو سکدا، لفظ وضو نہ کرنے تے میں نعت پڑھا اینا بڑا قصور نہیں ہو سکدا، سینہ بغض صحابہ نال بھریا ہوئے بچ عبادت سرور نہیں ہو سکدا، الطاف نبی دے یار دے منکراں دے کدی چہرے تے نور نہیں ہو سکدا، الطاف نبی دی جماعت دے ازواج دے بنات دے حیات دے منکراں دے کدی چہرے تے نور نہیں ہو سکتا، پھر کیوں نہ کہوں چہرے دا نور لے گئی، ہاتھ اٹھا کے کہیں جو سنی بیٹھے ہیں، قدورت صدیق دی، چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی، سب کچھ نثار کیتا، سب کچھ کون صدیق؟ سب کچھ نثار کیتا، سوئی تک بھی دے دیتی، سب کچھ نثار کیتا، سوئی تک بھی دے دیتی، قاری سلیم صاحب اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی، تکبیر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر۔ انجم صاحب لکھتے ہیں سونا بے مثل تے بے مثال آ گیا، کیتا چندے دا اعلان سونے نے، کیتا چندے دا اعلان سونے نے، سوئی تک لے کے صدیق آ گیا۔ اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی، قدسی پیرشک دوستا کر دے تا ہونگے، قدسی پیرشک دوستا کر دے تا ہونگے، بچ غار دے او ویکھ کے سنگت صدیق دی، بچ غار دے او ویکھ کے سنگت صدیق دی۔ اور جتنے سنی بیٹھے ہیں، جو صدیق کا دیوانہ بیٹھا پروانہ مستانہ بیٹھا ہے، شعر اس کے لیے بطور خاص تحفہ ہے۔
اب محبت کا اظہار کرے. شاعر صدیق کے نوکر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ شاعر کا صدیق کے نوکر کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ شاکر ساڈی رگاں وچ نہیں خون غیر دا. اس مصرے دے داد مل گئی تے سفر دا حق ادا ہے. پھر شاکر ساڈی رگاں وچ نہیں خون غیر دا کرنے ہاں اس واسطے عزت صدیق دی. کرنے ہاں اس واسطے عزت صدیق دی. کرنے ہاں اس واسطے عزت صدیق دی. منقبت کے 2-3 شعر ہیں. 2-3 شعر وہ اور ایک منقبت کا حکم ہے. 5 سے 7 منٹ کے اندر میری حاضری مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد آپ ہمارے سینئر پروفیسر صاحب کو سنیں گے. توجہ کیجئے گا, میں بڑی داد لے چکا ہوں اور بڑی داد و تحسین سے نواز رہے ہیں آپ کافی. مجھ سے پہلے فاروق انجم صاحب کو, سجاد صاحب کو, شاہ جی کو آپ نے نکابت سماعت فرمایا. بڑی داد و تحسین سے آپ نواز رہے ہیں. اب میں آگے جو شعر پڑھنے والا ہوں میں اس میں آپ سے داد نہیں مانگتا, مجھے پتا ہے آپ خود ہی بولیں گے. اور اس نام پہ قسمت والے بندے بولا کرتے ہیں. وہ بولتے ہیں جن کے دل میں اللہ ڈالتا ہے. شاعر کہتا ہے کیا؟ اللہ کا جو شعر ہے, اللہ کا جو شعر ہے ولیوں کا ولی ہے. اللہ کا جو شعر ہے ولیوں کا ولی ہے. وہ میرا علی میرا علی میرا علی 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 ہے. اللہ کا جو شعر ہے, اللہ کا جو شعر ہے ولیوں کا ولی ہے. آپ ہاتھ اٹھا کے کہیں تاکہ قیامت کے دن مولا علی اپنے غلاموں کو پہچان لیں. اللہ کا جو شعر ہے ولیوں کا ولی ہے. وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے. وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے. کیا شان پوچھتا ہے تو بنت رسول کی, کیا شان پوچھتا ہے تو بنت رسول کی. کیا شان پوچھتا ہے تو بنت رسول کی, بنت رسول کی. حسنین کی اماں ہے وہ, حسنین کی اماں ہے وہ, زوجائے علی ہے. حسنین کی اماں ہے وہ, زوجائے علی ہے. وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے. وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے. بلند آواز سے وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے. وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے. دلہن بنی ہے فاطمہ. جتنا خوبصورت شعر ہے اتنی بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. جتنا سینے میں اللہ نے طاقت زور رکھا ہے ایک دفعہ اتنی بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. اب یہ سبحان اللہ آنی چاہیے شعر کے آخر میں. دلہن بنی ہے فاطمہ, دولہا ہے مرتضیٰ. دلہن بنی ہے فاطمہ, دولہا ہے مرتضیٰ. دولہا ہے مرتضیٰ. بن ٹھن کے یہ بارات, سج دھج کے یہ بارات مدینے سے چلی ہے. سج دھج کے یہ بارات, سج دھج کے یہ بارات مدینے سے چلی ہے. ہاتھ اٹھا کے کہہ دو وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے. وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے. وہ میرا بیٹھے انہیں ہر جگہ دیکھے بھی ہیں پروفیسر صاحب جیڑے نہ چسکنن تے نہ مسکنن ہیں, جیڑے نہ قاری صاحب نہ چسکنن تے نہ مسکنن. اتنے سنجیدہ بیٹھے انہیں کہ بندہ سوچنا ہے یار کدی ہن بولے کدے زمین ہی نہ پھاڑ دے. اللہ نے بندے اس محفل وچ آ کے بھی تیری خاموشی کس غم دی.
ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਉਤਰ ਰਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ लगेगा ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ उठाइए हाथ मौला अली के नाम पे ये हाथ किस काम का है जो अली के नाम पे ना उठके उठाइए हाथ और कहिए वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली मेरी फ्रेंड सीट वाली सवारियां बड़ी आवाज हो गए वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है मौला 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 अली की याद को तुम दिल में बसाओ फिर क्या होगा मौला अली की याद को तुम दिल में बसाओ तुम दिल में बसाओ इस याद के सदके में ही इस याद के सदके में ही बन जाता वली है इस याद के सदके में ही बन जाता वली है वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है अल्लाह का जो शेर है वलियों का वली है वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली वली है चूंकि मैंने और प्रोफेसर साहब ने सफ़र करना है सिर्फ मैं 2 मिसरे पढ़ता हूँ जो मुझे इंतजामिया की तरफ से हुक्म है मैं 12 दफ़ा पढ़ के गया हूँ हुक्म है शायद आप में से कुछ दोस्तों ने नहीं सुना होगा कुछ ने सुना अगर सुना है तो दोबारा ईमान ताज़ा कीजिएगा करबला का मैदान है और 5-6 बंदे ही चाहें जेड़े बोल दे मन बस दाद हो गई है करबला का मैदान एक तरफ शिमर और इब्न ज़ियाद का लश्कर है यजीद का लश्कर है दूसरी तरफ मेरा और आपका पीर हजरत हुसैन खड़ा है शायर का तखय्युल और तखय्युल की परवाज देखना मैं ज़हीन ज़हनों पे दस्तक देना चाहता हूँ शिमर ने अपना तारुफ करवाया मैं कौन हूँ क्या हूँ कहाँ से आया हूँ किसने भेजा है दुनिया देख रही है मौरख लिख रहा है उसके बाद मेरे और आपके पीर हजरत हुसैन ने अपना तारुफ करवाया मैं कौन हूँ अगर सर हिलाएंगे तो दुख होगा सुभान अल्लाह की दाद चाहिए आपसे हजरत हुसैन का वो तारुफ सिर्फ 2 शेरों में पढ़ के इजाज़त लेता हूँ इस यकीन से बोलना कि ज़िक्र आले मोहम्मद इबादत है इसलिए इबादत है कि अल्लाह ने इबादत में इनका जिक्र रखा है मेरी और आपकी नमाज ही कबूल नहीं जब नमाज में ना पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद तो जिक्र आले मोहम्मद इबादत समझ के मैं करता हूँ आप इबादत समझ के सुनिएगा सिर्फ 2 मिसरे हैं हजरत हुसैन का तारुफ जो अपने दुश्मन के सामने पेश किया मेरे पीर ने फरमाया मैं हैदर दजाया इस कलाम पे दाद ना मिली तो मैं पश्तो शुरू कर दूंगा फिर मैं हैदर दजाया मैं हैदर दजाया हसन मेरा भाई मैं हैदर दजाया हसन मेरा भाई मेरा पीर करबला के मैदान में खड़े होकर दुश्मन को कह रहा है मुझे पहचानो मैं कौन हूँ मैं हैदर दजाया हसन मेरा भाई मैं हैदर दजाया हसन मेरा भाई ओ मैं हैदर दजाया हसन मेरा भाई है हमशीर ज़ैनब ते अम्मा बतूले है हमशीर ज़ैनब ते अम्मा बतूले अगला मिसरा सुन के आपका कलेजा ठंडा हो जाएगा मैं हैदर दजाया हसन मेरा भाई है हमशीर ज़ैनब ते अम्मा बतूले सुने मैं अकबर दबावा मैं अकबर दबावा बात पसंद आए तो हाथ उठाना मैं अकबर दबावा मैं गाजी दमौला मैं अकबर दबावा मैं गाजी दमोरेशद मेरा ना हुसैन ते नाना रसूले मेरा ना हुसैन ते नाना रसूले मैं हैदर दजाया
حسن میرا بھائی ہے ہمشیر زینب تے اماں بطولے میں اکبر دا باپ یہ جملہ ہر بندہ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر کہے اٹھائے ہاتھ میں اکبر دا بابا میں اکبر دا بابا میں اکبر دا بابا میں غازی دا مرشد میرا نام حسین تے نانا رسول میرا نام حسین تے نانا رسول کوپی کی جان میرا کی وقار حضرت حسین نے فرمایا اے کوپی کی جان میرا کی وقار مینو جاندا میرا پروردگار ان ہاتھوں کو میرا سلام ہے جو حسین کے نام پر اٹھے ہیں مینو جاندا میرا پروردگار پروردگار ہے. اب اگلی بات پہ فتویٰ بھی لگ جائے تو کوئی پرواہ نہیں وہ بات کوٹ کر رہا ہوں جو حسین نے فرمائی تھی میرے پیر نے کیا فرمایا نہیں منظور مینو اے بیت یزیدی نہیں منظور مینو نہیں منظور مینو اے بیت یزیدی اے سارا قبیلہ کوہانا قبولے نہیں منظور مینو اے بیت یزیدی اے سارا قبیلہ کوہانا قبولے میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی ہے ہمشیر زینب تے اماں بطولے ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے جناب محترم